السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کے دیگر اسلامی مہینے اپنی کسی خصوصیت کی وجہ سے عوامی توجہ کا مرکز رہتے ہیں اور عوام جو ہے اکثر علماء کرام سے سوال کرتی رہتی ہے ان سے جڑے مسائل کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے، ویسے ہی ماہ محرم ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے لوگ اکثر علماء کرام سے سوال کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کی فضیلت کے حوالے سے، پھر دوسری چیز ہوتی ہے اس کے روزوں کے حوالے سے، تیسری چیز یوم عاشوراء کے روزے کے حوالے سے، اور چوتھی چیز کہ اس ماہ محرم میں بہت ساری ایسی بدعات ہیں جو عوام نے اختیار کر لی ہیں، جن کا قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، جس طرح کہ اس ماہ محرم میں کالے کپڑے پہننا، اور اسی طرح شادیاں نہ کرنا، اور اسی طرح ماتم کرنا اور سوگ منانا، اور اسی طرح سبیلیں لگانا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو بدعات میں سے ہیں۔ البتہ ہم مختصر طور پر اس ماہ محرم کی فضیلت اور انشاءاللہ یوم عاشوراء کے روزے کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو آخری خطبہ دیا تھا، صحیح بخاری ہے، حدیث ہے 4662 نمبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو زمانہ اپنی پہلی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا کہ جو اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں ان میں سے ایک ماہ محرم ہے۔ یہ حرمت والے وہ مہینے ہیں کہ جو اسلامی دیگر مہینوں سے افضل ہیں، اور ان کے اندر قتال جیسے اعمال بھی منع کیے گئے ہیں۔ اسلام سے قبل جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، ان میں قتل و غارت سے رکا کرتے تھے، آپس میں جنگ و جدال سے رک جاتے تھے، اور ان میں کوئی بھی اس طرح کا عمل لڑائی جھگڑے والا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسلام نے بھی اس چیز کو جاری رکھا کہ ان مہینوں کے تقدس کی حوالے سے کہ ان میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت کرنا منع ہے۔ دوسری چیز مہینے کے روزوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ راوی ہیں، اس کے بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2755 نمبر، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو محرم کے جو روزے ہیں، محرم میں اگر روزے رکھے جائیں تو رمضان کے بعد جتنے بھی دیگر اسلامی مہینے ہیں ان میں روزے رکھنا، محرم میں روزے رکھنا ان مہینوں سے افضل ہے۔ البتہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کے روزے رکھنا دیگر جتنے بھی دن ہیں ان سے افضل ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جن میں کیے گئے اعمال ان 10 دنوں سے زیادہ افضل ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے جو فضیلت آتی ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت 1 سال اگلی 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ تیسری چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ عاشوراء کے روزے کے حوالے سے ہے۔ عاشوراء کا روزہ جو ہے، جب مسلمان مکہ کے دور کے اندر تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عاشوراء کا روزہ قریش کے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی رکھتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اسے رکھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم دیا۔ لیکن جب 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ دے۔ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو جاری رکھا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 1735۔ محمد بن سیفی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن ہمیں فرمایا کیا تم میں سے کسی نے آج کھانا کھایا ہے؟ ہم نے کہا ہم میں سے بعض نے کھایا ہے اور بعض نے نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے باقی حصے کا روزہ پورا کرو، جس نے کھانا کھایا ہے وہ بھی اور جس نے نہیں کھایا وہ بھی، اور عروض والوں کو بھی کہلا بھیجو کہ وہ دن کے باقی حصے کا روزہ پورا کریں۔ عروض والوں سے مراد مدینے کے گرد و نواح کے جو لوگ تھے، قرب و جوار کے جو لوگ تھے، ان سے کہلایا گیا۔ تو یہ عاشورہ کا روزہ جو تھا وہ اسلام کی ابتدا میں مکہ اور مدینہ کے اندر فرضیت کی حیثیت رکھتا تھا، اور جب 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھے اور اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دے۔ اسی طرح جب مدینے میں مسلمانوں نے روزہ رکھا اور مسلمانوں نے دیکھا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نعمت کے شکر کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، چنانچہ آپ اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ دوسری وجہ تھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کے حوالے سے، تو مسلمان اس دن کا یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے۔ لیکن سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داود کے اندر حدیث ہے 2445 کہ جب نبی علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی حکم دیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، مگر اگلا سال نہ آیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ یعنی جو ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی سال مدینہ کے اندر رہے وہاں پر عاشورہ کا روزہ ایک رکھا جاتا رہا، لیکن جس طرح کہ اسلام کے اندر یہود کی مخالفت کی بڑی تلقین کی گئی ہے تو ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح ہمیں آپ حکم دیتے ہیں کہ یہود کی ہر عمل مخالفت کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بھی بتائیے کہ اس مہینے کی اور اس دن کی جو عاشورہ کا دن ہے، اس عاشورہ کے دن کی یہود بڑی اور نصارہ بڑی تعظیم کرتے ہیں، یعنی وہ روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی اسی طرح ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو پھر تو مشابہت ہو جائے گی، تو مخالفت پھر کہاں گئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اگلے سال 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اب یہاں پر اہل علم کے ہاں اختلاف اس وجہ سے ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اگلے سال 9 کا روزہ رکھیں گے، اور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ مخالفت کرنی تھی یہود کی۔ روزہ تو عاشورہ کا ہے، فضیلت تو عاشورہ کے دن کی ہے، اور عاشورہ عربی زبان میں عشر سے نکلا ہے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور 10 محرم کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اہل علم کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ فضیلت جو ہے وہ 10 دن کی ہی ہے، 10ویں دن کی ہی ہے، لیکن کیا ہے کہ یہود کی مخالفت کرنی ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم اگلے سال 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ اگر کسی نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے اور اس کے لیے آسانی ہے تو وہ 9 اور 10 کا رکھے، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ یہود کی مخالفت کرنا مقصود ہے تو وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے فرمایا سیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ،
کہ مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اس ایک دن کا روزہ کیا ہے کہ 1 سال کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب اس روزے کے حوالے سے ایک اور اختلاف بھی ہے، جو رویت کا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جو رویت ہے سعودی عرب کی، اسی کے لحاظ سے اگر روزے رکھے جائیں، اور دوسرا علماء کرام کا گروہ یہ کہتا ہے کہ ہر ملک کی رویت الگ ہے اور اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھا جائے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دور جدید جو ہے اس کے اندر بہت ساری جدید ذرائع آ چکے ہیں، بڑی بڑی وہ دوربین لگا کر چاند کو دیکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اختلاف باقی ہے، اور یہ اختلاف کس وجہ سے ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس سے نکلنا کیسے ہے۔ آپ دیکھیں ایک دور وہ تھا کہ جب چاند کو صرف آنکھ سے دیکھا جاتا تھا، جب آنکھ سے دیکھ کر روزہ رکھا جاتا تھا، اور اب جو ہے وہ دوربین سے دیکھ کر بھی مسائل جو کہ تو ہیں۔ اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر شخص یا ہر علاقے والے اپنے علاقے کے حساب سے روزہ رکھتے تھے اور اپنے علاقے سے چاند کو دیکھتے تھے اور اسی کے مطابق روزہ رکھا جاتا تھا۔ تو اس لیے اس کا بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو رویت کا جو حساب ہے وہ ہر ملک کا الگ ہوگا، ہر ملک اپنے حساب سے اس کا روزہ رکھے گا۔